السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں آپ کو نماز کا طریقہ بتایا گیا اور آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم نے طریقہ سیکھا، اس میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی واجب ہیں اور کون سی سنت و مستحب ہیں۔ تو فرض کے اندر، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ، یا یہ کہیں کہ اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ ہر ایک کو ہم انشاءاللہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کو ہم نے جہاں نماز کی شرطیں بیان کی تھیں وہاں بیان کر دیا تھا، اس لیے اب دوبارہ اسے بیان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کو شرائط نماز میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے دوسرے فرض کا، یعنی قیام۔ تو قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ لہٰذا جب نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سیدھے کھڑے ہوں، اس میں جھکاؤ نہ ہو۔ اگر کوئی کھڑے ہونے میں اتنا جھکا ہوا ہے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، اتنا زیادہ جھکا ہوا ہے، تو یہ پھر قیام نہیں کہلائے گا، بلکہ ایسا قیام صحیح قیام نہیں ہوگا، بلکہ یہ قیام ہی نہیں کہلائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی کمر جھک گئی ہے، تو وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، تو اس کی ایک مجبوری ہے۔ لیکن جب انسان تندرست و توانا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام کن کن نمازوں میں فرض ہے، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ تو فرض اور وتر نماز اور جو عیدین کی نماز ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے، یہ کہہ لو کہ چھوٹی عید اور بڑی عید کی جو نماز ہے، اور جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، ان سب میں، یعنی فرض رکعتوں میں، وتر کی رکعتوں میں، اور چھوٹی عید اور بڑی عید میں، اسی طرح فجر کی سنتوں میں، ان سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یعنی قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کھڑا ہو سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اگر ان نمازوں میں سے کوئی نماز اس نے بیٹھ کر پڑھی تو نہیں ہوں گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا تو وہ بات الگ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ایک تلوے میں چھالا وغیرہ نکلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پیر اٹھائے ہوئے ہے کہ اگر زمین پر رکھ رہا ہے تو تکلیف برداشت سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ ہی کوئی دونوں پیر رکھ سکتا تھا زمین پر، پھر بھی ایک اٹھائے ہوئے ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اس طرح سے نماز پڑھی تو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی۔ اگر کسی انسان کو اس طرح کی تکلیف ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، کبھی کبھی اس طرح کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے گا لیکن سجدے میں جائے گا تو کوئی تکلیف ہے جو اس کی بہت بڑھ جائے گی یا برداشت سے باہر ہوگی، لیکن بیٹھ کے اشارے سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تکلیف ہے ایسی۔ مثلا مان کے چلیں کہ کسی کا پورا چہرہ زخمی ہے بری طرح سے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، زمین پر اپنا سر نہیں رکھ سکتا لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کو یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے۔
اسی طرح اگر کوئی شخص سجدہ کر تو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب جب وہ سجدہ کرتا ہے تو زخم وغیرہ بہنے لگتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نکسیر پھوٹنے کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جب جب وہ اپنا سر زیادہ جھکائیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ نکسیر وغیرہ پھوٹ جاتا ہے یا ناک سے خون آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو بھی پھر اس کو حکم یہ ہوگا کہ اب وہ نہ کھڑا ہو اور نہ سجدے میں جائے، بلکہ سیدھے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ اب اگر وہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھے گا، اشارے سے پڑھ لے گا تو بھی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کو قطرہ وغیرہ آ جاتا ہے پیشاب کا، یا کوئی زخم وغیرہ بہنے لگتا ہے، لیکن اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو نہ زخم بہتا ہے اور قطرہ وغیرہ کچھ نہیں آتا، تو اب اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔ ہاں البتہ اگر ایسا ہے کہ کچھ دیر وہ کھڑے ہو سکتا تھا تو جتنی دیر وہ کھڑے ہو سکتا ہے، ان تمام صورتوں میں جو مجبوری والی صورتیں ذکر کی گئیں، تو جتنی دیر کھڑے ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی انسان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اگر وہ مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے سے اتنا تھک جائے گا کہ اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پائے گا، لیکن اگر وہ گھر پر ہی پڑھ لیتا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہی نماز پڑھ لے، تاکہ جو نماز کے اندر ایک فرض ہے قیام، وہ اس کا نہ چھوٹے۔ اور جہاں جہاں یہ کہا گیا کہ تکلیف کی وجہ سے قیام کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ کر پڑھ لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس چھوٹی موٹی تکلیف ہوئی اور بس بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعتاً اور حقیقتاً ایسا ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تبھی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہاں اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ بلکہ اگر ایسا ہے کہ کسی کے پاس لاٹھی ہے یا اس کا کوئی خادم ہے یا دیوار سے ٹیک لگا کر وہ کھڑے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، چاہے جتنی دیر بھی کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے اور اس کے بعد پھر باقی نماز اپنی بیٹھ کر پوری کر لے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے قراءت، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے بار بتائیں گے۔